ہاتھ اٹھاؤ دیکھنا. اب آ گیا مزہ, دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. اور میں واقعہ وہ سنانے والا ہوں تو اس کو سنانا پڑے گا نا, اس لیے کہ سیدوں کی بات تھی نا, بات تو سادات کی ہے نا, بات سادات کی تھی. سادات کو تو تم کچھ دیتے ہی نہیں ہو. کون سورما ہے دیتا ہے؟ کچھ نہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے ہو, وہ بوری بھر بھر کے راشن دھگا دھگ. راشن لینے والے کے گھر میں بھی دیکھنا تو 2 دن بعد وہ دکان کھول لیتا برابر میں. کیا ہو رہا بھائی؟ ابھی کہاں سے لیا سمجھا کر. وہ راشن دینے والے ایک کوئی 50 دے دے گا, بیچارے جو حقدار ہیں وہ محروم رہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہوتا بیچارے دینے والے بانٹتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے بڑے مخیر. لیکن سادات تو بیچارہ وہیں بیٹھا نا, ہاتھ پھیلائے گا, وہ حدیث ہے حرام حرام حرام, وہ بیچارہ بھاگ کے بیٹھ جائے گا. ابے کھانا نہیں ہے میرے یہاں 3 دن سے, وہ اس کو دے رہا ہے جو امتی ہے, اور آل رسول کو تو محروم رکھ رہا ہے. اپنی جیب سے دے دے, کیا فرق پڑتا ہے. میرے دوستوں, حضرت عبداللہ بن مبارک حج پہ جا رہے تھے. قافلہ اونٹوں کا ہوتا تھا. آپ کے پاس حج کے 3 سے 4 لاکھ سمجھ لو پاکستانی روپے تھے, یعنی یہ سمجھ لو 10,000 دینار ہوں گے کچھ. اچھا تو مالدار ہوتے ہیں, لیکن جب ظاہر پیسے سب بانٹ دے گا آدمی کا پیسہ تھوڑی ہوتا, پھر کاروبار میں بچت ہوگی. اب وہ کاروبار کو چھوڑ دیا, انہوں نے اینڈ کر دیا. وہاں حج پہ جا رہے ہیں, وہاں کا حج کوئی 2 مہینے 40 دن کا نہیں ہوتا تھا, یاد رکھنا, 1 سال کا حج ہوتا تھا. کیونکہ گھر سے نکلتے تھے نا پیدل, اونٹ پہ یا پیدل, تو پہنچتے تھے 9 مہینے, کوئی 8 مہینے, کوئی 7 مہینے. امام علی مقام نے 25 حج کیے, سارے کے سارے پیدل. کس نے؟ کون 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 وہ بولو تو صحیح, کون؟ میرے حسین تجھے سلام, ساتھ ساتھ کر لو یار اہل بیت کو. تمہیں سلام میرے حسین, تمہیں سلام میرے حسین, تمہیں سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیلنس کرتے ہیں ہم بھائی بریلوی ہیں, مسلک کے حق والے ہیں, ٹنا ٹن سنی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے بیلنس. ہم اہل بیت کو بھی عروج, صحابہ کو بھی عروج, کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, اور نجم ہے. ستارے صحابہ نجم ہے, اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سب کا وہ نجم ہے اور ناؤ ہے. سب کا عقیدہ ہے تو کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. کس نے دیا ہے یہ عقیدہ تم کو؟ وہ ہے غوث اعظم کا دیوانہ. تم کو نہیں معلوم, میں بتا رہا ہوں, 2 منٹ رکو تو صحیح ہے. غوث اعظم کا دیوانہ, وہ ہے غوث کا پروانہ, جو محمد پہ دل سے فدا ہے. سب بولیں گے فدا ہے, فدا ہے. وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. کیا یہ نعرہ بریلی پہنچ جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں زور لگانا پڑتا ہے بھائی. میں کہوں تیری ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے, مثال, جب تک روتا نہیں ہے وہ دودھ نہیں پلاتی. تو میں نا انشاءاللہ پلاتی تو ہے, لیکن جب تک روئے گا نہیں, دودھ نہیں پلائے گی, آواز آئے گی رونے کی, دودھ لے کے جائے گی, ورنہ تو پڑا ہوا. تو بھائی شور مچاؤ گے, بریلی تک جائے گی, بریلی والا غوث پاک کے دربار میں پہنچائے گا, غوث پاک مدینے والے کے دربار میں پہنچائیں گے, سبحان اللہ. اور اپنا سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اعلی حضرت. یہ انہوں نے سکھایا ہمیں عقیدہ.
بیلنس کرنا. یہ ہمیں عقیدہ سکھایا, ہمیں بیلنس کرنا. ابھی بول رہا تھا کہ میلاد پڑھو, ولیوں کے واقعہ سننے کے بیٹھا ہوا, یہ بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے. بتاؤ, ولیوں کے واقعات اور میلاد. تو یہ خود چاہتا ہے کہ صبح کے 6 بجے, کیونکہ کرایہ دے چکا نا لاؤڈ اسپیکر والوں کو ایڈوانس میں, تو فکر ہی نہیں ہے اس کو. وہ بیچارے کو جلدی جانی ہے کیونکہ اس کو پھر شام کو دوسرا پروگرام کرنا ہے. تو آوازیں ایسی کر دے گا کہ میری آوازیں آپ تک نہیں پہنچے گی. پھر کیا کرو گے؟ انشاءاللہ پھر کبھی, بڑا طویل واقعہ, پھر کبھی. تھوڑی سی میلاد پڑھنی ہے نا, اس لیے تھوڑی سی میلاد پڑھنی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ حج پہ نکلے. قافلے نے ایک شہر میں قیام کیا. سننا غور سے, قیام کیا تو آپ باہر نکلے گھومنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, کچھ چیزیں لینے کے لیے, سودا لینے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ گدھا مرا ہوا تھا اور ایک عورت برقعے میں اس کے گوشت کاٹ رہی ہے اور تھیلی میں بھر رہی ہے. اس نے دیکھا یہ تو بہت غلط ہے, شہر کے مفتی ہے نا, اصلاح کر رہی ہے, یہ تو غلط ہے. کیا کر رہی ہے؟ یہ لوگوں کو کوئی بیچتی تو نہیں ہے؟ انہیں غصہ آیا, اور یہ ہے تو میں پکڑوں, وقت قاضی کو کہوں, یہ بہت بڑی مجرمہ ہے. وہ لے کے تھیلی بھر کے چلنے لگ گئی اس کے پیچھے پیچھے پیچھے. وہ مائی گھر میں گھسی, آپ پیچھے کھڑے ہو گئے, اور پیچھے کھڑے ہو کے بچے بچے رو رہے ہوں گے کچھ. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, بولے مائی یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ گوشت لائی ہیں, کیا کریں گے؟ کہہ رہی کچھ نہیں, بچوں کو کھلاؤں گی, غربت 3 دن سے بھوکے تھے. تو بولے آپ حرام کا گوشت کھلائیں گے بچوں کو؟ تو اب سن لو بات. کہتی ہے جانتے نہیں بابا, میں سیدہ ہوں, سرکار کی آل میں سے ہوں, کوئی مجھے. تو انہوں نے پوچھا کہ غریب ہو تو آپ زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے؟ قاضی بیٹھا, قاضی کے بعد جاؤ بھائی زکوٰۃ کے عشر میں سے, حکومت فنڈ میں سے دے گی. تب انہوں نے کہا بابا میں سید ہوں, میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اور 3 دن ہو گئے بھوک مر کے. پانی سے میں پتھر رکھ کے ان کو کچھ نہ کچھ دلاسا دیتی رہی, لیکن آج تو حدی ہو گئی نا, تو میں یہ کام کر رہی ہوں. اللہ اکبر, اتنا روئے, بیٹھ گئے, اتنا روئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام تو مجھے پکڑ لیں گے. اے عبداللہ تو بچے گا نہیں. اپنے آپ کو کوس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مائی کو, کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مائی رک جانا, تو نے میرا دل چیر دیا ہے. کچھ نہیں. آپ گئے, سارے پیسے تھے نا, پہلے تو راشن لایا, راشن لانے کے بعد اس 10,000 کے جو پیسے بچے تھے, بجائے 10,000 دینار کے نا, ساج کے سب کچھ کر کے لفافہ بنا کے پیسے بھی دیے, اور 2-3 مہینے کا کھانا لا کے ان کو دیا. بولے ہٹا لو, یہ کھلاؤ, اور یہ میں نے اتنے پیسے دیے کہ 1 سال تک انشاءاللہ کسی کے آگے آپ کو ہاں مانگنا نہیں پڑے گا. حج پہ نہیں گئے, قافلے والوں نے کہا حضرت یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے, میں نکل گئے گھر میں. قافلہ حج پہ چلا گیا, قافلے سے حج سے روانہ ہو کر آئے, قافلے والے آئے. آپ محلے سے آگے جاتے ہیں, اس زمانے میں ہوتا تھا حاجیوں کو استقبال کرنے روڈ پہ نکلتے تھے. وہ نکلے, سب سے گلے ملے, تو ایک کو ملے, کہہ رہا واہ یار واہ, تم نے تو کمال کا عمرہ کیا. میں نے عمرہ کیا؟ ارے یار تم نے تو میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا وہاں رش میں, مجھے کہا میرے ساتھ چلو. میں نے کہا یار بھول گئے یار آپ, پھر آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. دوسرا ملا, کیا حال ہے, ماشاءاللہ تم نے حجرہ اسود جو چموا ہے نا دھکا دے کے, کمال کیا, میں تمہارا احسان مند ہوں. کہا بھائی اچھا, وہ بھی نہیں بولنے, کیا بولے, ابے بھائی میں نے نہیں کیا, تمہارا خام خیال ہے, میری شکل کو کوئی. وہ بھی چلے گئے. ایک آیا, ہاں کیا بات ہے, گنبد خضرا کے نیچے آپ, کتنا اچھا لگ رہا تھا ہم دونوں کو. میں نے کہا یار آج یہ منظر کون آ جائے. وہ بھی بات, تیسرا 5واں چوتھا ہوا. وہ کہتا او بھائی تمہیں تو ڈھونڈ رہا ہوں, گلے مل گیا. کیا ہوا؟ یہ لو پوٹلی بھائی تمہاری, تم تو یار یہ تمہارے 10,000 دینار مجھے امانت رکھا کے معاہدہ شریف پہ, اور کہتے ہو کہ میں باہر کھڑا ہوں, تم آ جانا مجھے دے دینا. اور یہ 10,000 کے دینار میں نے تمہیں ڈھونڈا, باہر مل ہی نہیں رہے تھے, تم کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ. وہ کہتے ہیں یہ کیسا ہو گیا, رو رہے ہیں. تو میں تھا ہی نہیں, لیکن اتنے گواہ چار, رات کو سوئے,
بلا لغا زیارت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میں نے بتائی نہیں ایکسٹرا بات اس کو. اب سوئے حضور علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہوئے. جلوہ گر ہوئے, فرمایا او عبداللہ تیرے کو 4 گواہ دے دیے پھر بھی تیرے پہ اعتبار نہیں ہوا تجھے؟ بولے یا رسول اللہ کیسے؟ تجھے یہ بھی اعتبار نہیں ہوا کہ تو حج پہ آیا ہے, تو نے حج کیا ہے, تو نے میرے دربار میں بھی آیا ہے اور تیرے 10,000 روپے بھی ملے, پھر بھی تیرے کو اعتبار نہیں ہے اتنے ثبوت ہونے کے بعد؟ بولے یا رسول اللہ سمجھا ہی نہیں. بولے تو نے جو میری بیٹی کی خدمت کی تھی نا وہ میری نظر میں تھی, تو نے تو حج نہیں پڑھا. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو تیری شکل کی صورت کے اندر نازل فرمایا اور کہا اس کا حج کرو, اور تیرے لیے جو تیرے 10,000 تو نے خرچ کیے وہ تیرے کو واپس کیے. اور سن لے, اور روئے جا رہے یا رسول اللہ, اور سن لے قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال تیرے نام کا حج کرتا رہے گا. یہ ہے بھائی صدقہ اللہ کی راہ میں. پھر اہل بیت کو دینے کا تو عروج بتا دیا آپ کو, یہ تو میں نے عام صدقے کی بات کی. وہ صحابی آ رہے ہیں, فجر کا وقت ہے, امام صاحبہ بیٹھے, وہ دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے, سرکار ایسے دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ یوں گئے, سرکار یوں دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے, یہ بھائی میرے فاروق, یہ مولا علی, سرکار کو دیکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, کوئی بڑا بادشاہ آ گیا, یوں دیکھ رہے ہیں, وہ یوں مڑ گیا, یوں دیکھ رہے ہیں, ادھر گیا مسجد میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے. سرکار نے کہا قریب آ جا, قریب آیا, عمر ہٹو, یہاں بٹھا لیا. سب حیران, آج کیا چکر ہے, بڑی مہربانی ہے اس پہ. بٹھایا, اس کو دیکھے جا رہے, میرے آقا دیکھ رہے ہیں اس کو, دیکھنا تو اس کو چاہیے, لیکن وہ نظریں نیچے کر کے بیٹھا ہے. وہ نظریں نیچے کر کے گھبرا گیا, یا اللہ, کہہ رہا یا رسول اللہ خطا, کچھ معاملہ. یار سرکار فرما رہے ہیں یار تجھے دیکھ کر رشک ہے, تجھے دیکھ کر تو نے کیا کیا ہے رات کو بتا. یا اللہ عالم, کچھ نہیں جانتا ہے. اس وقت تیری پوزیشن یہ, آسمان کے سارے فرشتے اور میرا رب تجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے. تو جب آیا تھا جب سے میں دیکھ رہا ہوں تیرے کو مسکرا کے دیکھے جا رہے ہو, اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو نے کرا کیا ہے. سننا بلدیہ والوں, صرف تمہارے لیے حدیث ہے, پھر میلاد پڑھ لوں گا بس, اینڈ ہے, فکر نہیں کرو زیادہ. میں بھی بڑا نہیں کرتا, اتنے مسلسل بیانات میں ہی صبح شام, تو کوئی بات نہیں, زندگی رہی تو پھر پڑھیں گے. سن میرے بیٹے, کیا عمل کیا؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم واللہ باللہ, نماز پڑھی آپ کے ساتھ عشاء کی, جو آپ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے جو سو جاتا ہے, اور صبح فجر پہ اٹھتا ہے نا, اور فجر پڑھتا ہے, اس کو تمام تہجد, تمام رات کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ہم تو وہی کرتے ہیں. اچھا تو نے کچھ نہیں کیا, نہیں بتائے گا. سرکار علیہ السلام فرمائے اچھا اگر تو نہیں بتائے تیرا نبی تجھے بتا دے. اب ان کو خیال ہے ہاں یار کوئی بات ہے, اب وہ بات ان کے دل میں اسٹرائک کی, کیوں سرکار بتا رہے ہیں, یہ نہ کہ مجھے پکڑو. ہاں ایک عمل کیا تھا, سرکار کیا فرمایا نہ تو نہ بتا, اگر تو اجازت دے تیری بات میں نہ بتا دوں, تیرے دل کی بات, کہ زبان سے کیا میں کہوں. کیا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں گے, کہ زبان سے کیا میں کہوں, آپ سے چھپا کیا ہے, زبان سے کیا میں کہوں, آپ سے چھپا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے, وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے, وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں رات کو تو سویا, پھر سونے سے پہلے خیال آیا یار سرکار ہم غریب ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس 2 وقت کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے, بیوی پریشان, بچے بھی بھوکے سوتے ہیں کبھی کبھی, اور میرے آقا علیہ السلام نے کیسی پیاری حدیث بتائی کہ صدقہ کریں گے, یہ اجر یار اپنے پاس قسمت میں کیا. لیکن آگے سرکار نے جو فرمایا نا وہ کمال کا تھا. سرکار نے کہا غریبوں کیا ہوا, یا رسول ہم کیا کریں,
ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارے پاس نہ پیسے ہے، نہ دولت ہے، نہ صدقہ دینے کے لیے مال و متاع ہے۔ حضور نے کہا سنو، جو بندہ مطلقاً حدیث سب کے لیے، مشکات، نسائی، ترمذی شریف، مستند حدیث بتا رہا ہوں، سرکار نے کہا جو بندہ، اور تم میں سے کوئی ایسا حرکت کرنے والا ہو نا تو فائدہ اٹھا لینا آج رات، اللہ مسکرا کے دیکھے گا۔ اوے جس کو اللہ مسکرا کے دیکھے گا تو کوئی روک سکے گا اس کو جنت میں جانے سے؟ جس کے خواب میں میرے سرکار آ جائیں، کیا وہ جنت میں جانے سے کوئی روکے گا اس کو؟ کیسا نیک ہو جائے گا؟ تو یہ عمل کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، پہاڑ توڑنے کا نہیں بول رہا، تمہارے بس میں جبھی بول رہا ہوں۔ کوئی ڈیفینس میں جا کے تقریر نہیں کر رہا کہ وہ سوچے باپو چونا 5 کروڑ 2 کروڑ، یار مصیبت تھی بھی نہیں۔ بڑے کا دل تو ایسا ہی ہوتا نا، اتنا بڑے کا دل اتنا ہوتا ہے، مالدار جتنا ہوگا نا اتنا سا دل ہوگا، اس کے ہاتھ چومے گا 500 میں نکالتے ہو سوچے گا باپو کو سوچ ڈیڈی ہو یار، جان چھوٹے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ تو ہمارے لیے تو 1000 بھی تمہارا 1 روپیہ ہے ہمارے حساب سے۔ کل میں نے مذاق کیا تھا نا، ہمارے یہاں ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہم چائے پیتے ہیں تو ہمارے یہاں چائے ہے $2 کی، $2، ٹھیک ہے؟ کھانا ہمارا ہے $20 کا۔ ایک تمہارے یہاں جو ہوتے ہوں گے نا، مجھے پتا نہیں 60 روپے 100 روپے کا، جیسا ابھی رات عارف بھائی بتا رہے تھے، پراٹھا اور چائے 140 روپے کی ہوتی ہے، پراٹھا پتا نہیں 60 روپے کا، اور چائے 40 روپے کی ہو گئی، اتنی مہنگی ہے، 50 کی بھی ہوتی ہوگی، تو 120 ہوتی ہے، کچھ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ آپ نے فگر بنا لی۔ آپ لوگ کیا ہے، آپ میں سے کوئی امریکہ آتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں یار چلو کھانا کھاتے ہیں، دیکھتا آپ نے کتنے $30 خرچ کر، $30 کا کھانا کھلایا، ادھر جاتا ہے، ابے یار 10 کے کتنے ہو گئے 3000 روپے، ابے 20 کے کتنے ہو گئے 6000 روپے، ابے باقی 30 دیے تو 30 کے کتنے ہو گئے 9000، 300 روپے سے لگا رہا، ورنہ 300 روپے 90 روپے، آپ کو معلوم ہے کیا معاملہ ہے؟ 9000 کا کھانا کھلایا ایک آدمی کو۔ اب تو اپنی سوچ سوچے گا نا وہاں، آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہم بھی جب یہاں آئیں گے تو ہم اپنی سوچ سوچیں گے نا، یار ایک کہ 4-5 ہزار آدمی تو کھا لیں گا، پھر غم کائے گا؟ پھر غم ہے؟ بلکہ تم خود بھی لیا نا، تھوڑے بہت کیک لیا ہو، خود بھی لیا ہو۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہے نا، جیسی حیثیت، کم سے کم ایک چھوٹی گولی کی تو حیثیت ہوگی نا، کوئی تھیلی میں ڈال کے بانٹ دینا، سونپ سپاری کی ہوگی تو وہ بانٹ دینا، جو اللہ نے توفیق دیا ہو۔ اس جلوس میں ایسے بن کے نکلنا کہ میں ہی میزبان ہوں، اس جلوس کا کوئی میزبان نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام میزبان، ہم تو سب سرکار کے مہمان ہوں گے، لیکن اس وقت سب یہ کہنا میں ہوں میزبان، آقا کی طرف سے میں بانٹ رہا ہوں، جتنی حیثیت، بریانی تو بریانی، کھانا تو کھانا، بسکٹ تو بسکٹ، جو آپ سمجھو۔ لیکن پہلے تو یہ بتاؤ، آؤ گے؟ انشاءاللہ آؤ گے یا میں ابھی حدیث وہ دوسری بھی سنا دوں تو پھر 2 گھنٹے اور چلے جائیں؟ تم نے دیکھ لیا حشر میں کیا حشر ہو رہا ہے، اعمال ومال سب ہے۔ میرے آقا کی خوشی نہیں منا رہے ہو، اپنے بچے کی سالگرہیں کر رہے ہو، عقیقے کر رہے ہو، بکرے کاٹ رہے ہو، جب سرکار کی باری آئے تو بدعت، شرک، وہ معاملے، اللہ اکبر۔ دیکھ رہے نا میرے آقا علیہ السلام کس دن کا روزہ رکھتے تھے؟ کس کا؟ پیر شریف کا۔ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے تھے بھائی؟ ولادت کی خوشی میں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟
تجھے نہیں پتا پیر کے دن میری ولادت کا دن ہے. سرکار تو ہفتے میں ایک دن خوشیاں منا رہے ہیں, ہم تو سال میں ایک دن خوشی کا تمہیں بول رہے ہیں. ان کو مرچی لگتی ہے, تم بلب لگاتے ہو, ان کی جیسے بلب کی یوں پڑتی ہے اس کے دل میں کھٹکا شروع ہوتا ہے. جلدی 12 ربیع الاول گزرے. تو بھائی ہم 12 ربیع الاول والے نہیں ہیں, ہم تو پورا سال 365 دن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. انشاءاللہ. مناتے کہ نہیں مناتے؟ اور کیا اٹھاتے ہیں؟ جھنڈے. جھنڈے. آخری بات جھنڈے ہی بنائیں کرنے والا ہوں. میری بات آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سو رہی ہیں, آنکھ کھلی, دور اوپر دیکھا تو نور نور آ رہا ہے, نور نور آ رہا ہے. جھنڈے 3 نظر آ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ سننے میں نے کیا بولا؟ تم سمجھے ہی نہیں. تم سمجھو تو بولا. میں تو بس بہتر میں مدرس ہوں نا, بات تو مدرس والی کر رہا ہوں, تو شاگرد سے پوچھتا ہوں کیا بولا میں نے, تم سمجھے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں نبی کی ماں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, لعنت اللہ الکاذبین. میرے منہ میں خاک, مشرکہ ہیں, مسلمان نہیں ہے, ایمان والی نہیں ہے. اور وہ آسمان سے آتے ہوئے نور کو دیکھ رہی ہیں. آسمان سے آتے ہوئے نور کو تمہارا باپ میرا باپ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, کتنے مر گئے. وہ نور فرشتوں کو جھنڈے بھی دیکھ رہی ہے, کروڑوں میل دور ہے. وہاں قریب آئی جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں آئی. کیا کرا جبریل علیہ السلام نے؟ کعبے کے چھت پہ کیا کرا؟ حضرت بی بی کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت پہ ایک جھنڈا گاڑا. پھر میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو مغرب کی طرف ایک جھنڈا گاڑا. مغربین حدیث میں ہے, مغربین. یہاں تھوڑا سا علماء صرف مغرب بولتے ہیں نا, میں اپنی بھی اصلاح کر لوں, ان کی بھی کروں. اس میں حدیث پاک میں مغربین کا ذکر ہے, اس لیے کہ یہ ایک مغرب نہیں ہے دنیا کا. عالم 20,000 عالم ہیں, سب کے الگ الگ مغرب ہیں. اگر وہ ایک ہو جاتا تو سرکار محدود ہو جاتے اسی مغرب کے تحت. سننا جو بات بتانے والا ہوں, لے لینا میرا جملے. وہ ایک مغرب کے ماتحت ہو جاتے. مغربین سارے عالم کے مغرب جتنے بھی ہیں نا, 18,000 عالم, سب مغربین. جھنڈا مشرقین, کتنے عالم؟ 18,000 عالم کے مشرقین. جھنڈا گاڑ دیا. جھنڈا گاڑا نا, گاڑا کہ نہیں گاڑا؟ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. کائے چھڑا پھریرا صبح شب میلاد مرحبا جندل حسینی مرغبا 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 یا نور العین مرغبا. سرکار کی آمد مرغبا کی آمد مرغبا وٹھل کی آمد مرغبا مرحبا مرغبا جندل حسینی مرغبا 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 یا نور العین مرغبا. جملے سننا بس. محدثوں نے تو اپنے حساب سے لکھا, میں تو مفہوم پیش کر رہا ہوں نا. کورٹ کے بیل نہیں سکتا کہ جھنڈے کہاں گاڑے. تو جھنڈے کا تو آپ کو دلیل مل گئی نا بھائی, جھنڈے گاڑنا. جب جبریل گاڑ سکتے تو میری تیری حیثیت کیا ہے, کچھ فائدہ ہی ہوگا نا. تو یہ بتاؤ یار, یہ جھنڈے کیوں گاڑے؟ یہ تو میں علماء سے بھی پوچھتا ہوں, بتاؤ نا یار, بتاؤ یار. علماء بھی بیٹھے ہیں, بتاؤ نا جھنڈے کیوں گاڑے یار, کیوں گاڑے بتاؤ. سنو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. چلو آج سن لو نئی بات. نئی بات, کوئی انڈیا گیا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی انڈیا گیا ہوا؟ اچھا. جیسے ہی آپ واگا بارڈر کراس کرتے ہو, واگا بارڈر پہ دیکھتے ہو ہرا سبز ستارے والا جھنڈا پرچم ہوتا ہے نا. جیسے ہی بارڈر گیٹ خراب کیا, ادھر دیکھتے ہو تو ترنگا. ابے یہ کیا ہو گیا ہے نا بھائی؟ وہاں ہوتا ہے, وہاں اپنا فلیگ ہوتا ہے نہیں نا, ترنگا آ گیا نا. ارے بھائی ٹھیک ہے, یہاں سے تم لے گئے, چلو 5,000 کا نوٹ بند ہونے والا ہے, سنا ہے, وہی بات کر لیں. 5,000 کا نوٹ وہاں لے گئے. اس نے کہا یہ کیا لایا ہو؟ ہمارا نوٹ ہے. اب یہ شرط ختم ہو گئی. دیکھو یار, ہائے ہائے, قربان جاؤ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے خاندان سے کتنی اعلیٰ سوچ ہے, کیا زبردست کی اشعار ہے.
یہاں ختم ہو گیا معاملہ ہے نا. یہاں چلے گا انڈین نوٹ. انڈین نوٹ کیا چلے گا؟ کیا چلے گا؟ انڈین نوٹ. حکومت چین، پرچم چین، کرنسی چین. صحیح ہے نا؟ اب جبریل امین نے جھنڈا گاڑا، فرمایا جتنے نبی آئے تھے نا سب کی حکومتیں. اب آئیے جس کی حکومت نا یہ جھنڈا گاڑا ہے نا، مغرب میں بھی اس کی حکومت. مغربین، پھر بھی تصدیق کر دوں جو مغرب کہتے ہیں نا تو اس کا مقصد ہے 18 میں سے ایک عالم پکڑا ہے، باقی عالم نہیں. مغربین کہ جتنے ہیں حکومت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ سکہ پائی نئی حکومت. دیکھو شیر نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب میلاد. مرحبا 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 مرحبا. سمجھے آپ؟ مرحبا. عالم نے رنگ بدلا. اب ختم نبوت بھی سن لو، آخری بار. سبحان اللہ. اب کوئی حکومت آنے والی نہیں ہے. یہ جھنڈا گڑ گیا ہے مشرق مغرب. اگر جھنڈا نہیں گڑتا تو کوئی کہتا اب میں اپنی حکومت لایا ہوں. کانا کہتا میں اپنی حکومت لایا ہوں، ہے نا. جھوٹا کہتا، کذاب کہتا میں حکومت لایا، میں نبی ہوں، نعوذ باللہ. حکم ہو گیا، حکومت اب اس کی چلے گی. کیا؟ پھر پڑھو. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. آئی عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب میلاد. مرحبا 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 مرحبا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جسوں گھانے گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دن افروز ساعت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کا سلام. جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام. ان کی نورانی قربت لاکھوں سلام. کاش مکشے میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں
والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك نور الله تشریف رکھیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جل جلاله والمنواله آج کی اس محفل بابرکت اور جو اہل محلہ کمیٹی دوسرے لوگوں نے
در میں سخم میں جس طرح سے مال میں محنت میں خدمت میں کسی بھی طرح سے آج کی بابرکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی محفل میں حصہ لیا، اے اللہ تو اجر دینے والا ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ سب سے پہلے دعاؤں میں جماعت کاٹھیا واڑ بلوچ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، کمیٹی ہسپتال ایمبولینس سروس اور دیگر خدمت کمیٹی میں یہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کے اندر اطراف میں خاص کر بلدیہ کی ہر مشکل کو حل فرمائے۔ اللہ جو کچھ بھی ہم نے عمل نیک کیا ہے اللہ قبول فرما، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً پیش فرما۔ تمام انبیاء کرام، اصفیاء کرام، صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین سرکار کی، آل پاک سرکار کے ازواج مطہرات، خصوصی طور پر شہدائے بدر، شہدائے کربلا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء اعظام، پیر و عظام، تمام سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء اکرام، خاص کر پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر مرشد سخیر شاہ علی شاہ جیلانی خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمارے قبلہ عابد علی بابا کی اور دیگر جتنے سادات کرام میں دنیا سے رخصت ہوئی سب کو ثواب کہتے ہیں۔ یا اللہ سب کے درجات بلندی عطا فرما، سب کے درجات کی بلندی عطا فرما۔ ہم تمام مومنین مومنات، کل مومنین مومنات مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آج کی محفل کی برکت سے جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی مشکلات میں آسانی فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، ایمان سے ہی دنیا میں رکھ یا اللہ، ایمان سے ہی دنیا سے اٹھانا۔ جو بے اولاد ہیں، جس کسی نے دعا کے واسطے کہا، کسی بھی دعا کے لیے اے اللہ جائز سب کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جے اللہ جس کو رزق کی تکلیف ہے اللہ رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما۔ حرام رزق جس طرح سے بے راہو جاری ہے اللہ ان سے بچا، ہمارے بچوں کو بچا، ہماری نسلوں کو بچا، دین پر استقامت عطا فرما، عقیدے کی حفاظت فرما، بد عقیدہ لوگوں سے بچا، بد عقیدہ لوگوں سے دوری نصیب فرما۔ اے اللہ سچا پکا حضور علیہ السلام کی محبت والا بنا دے، مدینہ پاک میں حاضری نصیب فرما، رمضان المبارک میں نصیب فرما۔ تیرا کرم ہوگا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ گناہگار کی دعائیں قبول فرما، جو مانگ سکا وہ عطا فرما۔ صاحب خانہ کی مشکلوں میں آسانی فرما، صاحب خانہ جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے گھروں کی تمام تکالیف کو دور فرما، ان کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، عمر دراز عطا فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِبَرْكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ نبی امی والی واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد رسول تمام